الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سورہ یوسف کی تفسیر کا یہ سلسلہ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اور یہ تزکیہ نفس کی کلاسیں ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے اس درس میں کہ نفس کا تزکیہ ہو، اور اسی کے لیے یہ قرآن کا درس ہوتا ہے، تفسیر کا درس ہوتا ہے۔ سورہ یوسف کی اب یہ آخری آیات ہے۔ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے آیت نمبر 102 اس کے بارے میں بات آئی تھی۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 103، 104، 105، 106۔ یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کے تعلق سے انشاءاللہ باتیں آپ کے سامنے آج لائی جائیں گی۔ سب سے پہلے آیت نمبر 103، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ، اور اکثر لوگ، آپ کتنی بھی خواہش کر لیں، آپ کی کتنی ہی خواہش کیوں نہ ہو، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کی یہ آیت ہے 103۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پیغام ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ، چاہے آپ لاکھ کوشش کر لیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سورہ یوسف یہ ہے، اور یوسف علیہ السلام کا قصہ تو ختم ہو چکا ہے، جیسے کہ بات آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے دعوت و تبلیغ کے میدان کی کچھ اہم باتیں ذکر کی ہے۔ تو آج کے درس کی جو پہلی آیت ہے اس میں یہی بات ہے کہ ہر داعی کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ لاکھ کوشش کرے، اس کی خواہش ہو کہ سب لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں، لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے ایک، اور اس چیز کو اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے داعی کو، کہ اس کی کوششوں کے باوجود بھی لوگوں کی اکثریت ایمان میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت کوشش کر رہے تھے، بڑی محنت کی آپ نے اس کے لیے، اتنی محنت کی کہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کے پیچھے ہلاک کر دیں گے، اتنا آپ جو ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ آپ کی خواہش یہی تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، اور یہی خواہش ہونی بھی چاہیے۔ آج بھی ہم میں سے ہر ایک کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ دنیا کا ہر انسان اسلام میں داخل ہو جائے، جو خیر ہمارے پاس ہے وہ خیر سب کے پاس آ جائے، اور یہ خیر خواہی کا تقاضا ہے، ویل وشنگ کا تقاضا ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس جو خیر ہے وہ سب کے پاس ہو جائے۔ اسی لیے خواہش تو ہر ایک کی ہوتی ہے کہ سب لوگ ایمان لے آئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ خواہش تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی اپنے رسول کو۔ تو یہ آیت تسلی والی آیت ہے کہ اگر کوئی ایمان نہیں لا رہا ہے تو آپ اس کے سلسلے میں پریشان نہ ہو۔ آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے، اور یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ بقیہ کسی کا ہدایت پہ آ جانا یہ تو خالص اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے اپنا کام پورا کیا ہے،
اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو آپ پریشان نہ ہو، آپ کی دعوت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، آپ کے طریقے میں کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کی جو ہے محنت میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی لگن میں، آپ کے شوق میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ پورے طریقے سے جو کام بھی کر رہے ہیں آپ دعوت و تبلیغ کا، آپ اس میں پورے طریقے سے اپنے طور پر آپ اپنا 100% دے رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ اسلام نہیں لا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تھا مسئلہ آیت نمبر 103 کا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر ہے 104، اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے وہ دیکھیے۔ اس کے بعد کہا وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ ان سے اس پر کوئی اجرت بھی طلب نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ آپ ان لوگوں سے، کفار سے، مشرکین سے آپ کوئی اجرت نہیں طلب کر رہے ہیں کہ بھائی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اتنی محنت کر رہا ہوں، تو آپ میری مدد کیجئے، آپ مجھے پیسہ دیجئے، آپ میری تنخواہ دیجئے، آپ میری اجرت دیجئے۔ تو آپ ان سے کچھ نہیں لے رہے ہیں، آپ تو صرف دے رہے ہیں، آپ لے نہیں رہے ہیں۔ یعنی آپ دینے والے ہیں، آپ لینے والے تو نہیں ہیں۔ آپ تو ان کو صرف دے رہے ہیں، ان کو باتیں بتا رہے ہیں، اور آپ ان سے کسی طرح کی اجرت کا کوئی مطالبہ نہیں کر رہے ہیں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، اور یہ تو صرف دنیا والوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے صرف نصیحت ہے، ذکر نصیحت ہے، یعنی لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے، اور لوگوں کی نصیحت کے لیے آپ یہ باتیں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بھی قرآن میں ہے، جو باتیں بھی آپ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ تو صرف نصیحت ہیں، اور وہی باتیں آپ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آپ ان سے تو کسی چیز کا مطالبہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ کی طرف سے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو سامنے والے میں ہے کہ اس کو یہ حق نظر نہیں آتا، اور اس کو یہ چیز نظر نہیں آتی۔ اگر سورج نکلا ہوا ہو اور سورج کی کرنیں پوری بکھری ہوئی ہیں، ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ سورج کتنی آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے اور اپنی کرنیں بکھیر رہا ہے، لیکن اگر کسی کو نظر نہ آئے سورج کے نکلنے کے باوجود، تو اس میں سورج کی کوئی کمی تو نہیں ہے نا، اس میں سورج کا کوئی گناہ تو نہیں ہے نا، یہ تو اس شخص کا گناہ ہے، اس شخص کی کمی ہے جس کو سورج کے نکلنے کے باوجود بھی نظر نہیں آتا ہے، جس کی آنکھ کی روشنی صحیح نہ ہو، اور جو دیکھ نہ سکتا ہو، کمی اس کی ہے، سورج کی تو کوئی کمی نہیں ہے۔ یہی معاملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ کی دعوت کا ہے، اور آپ کی وفات کے بعد یہی معاملہ آپ کی پوری امت کا ہے، اور امت کے جو بھی داعی ہے ان سارے دعات کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اپنی دعوت کو پیش کرتے ہیں، ان کی دعوت میں کہیں کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو سورج کی مانند چمکتی ہوئی دعوت ہے۔ اگر کوئی نہیں اس کو دیکھ پاتا ہے تو یہ اس کی اپنی آنکھ کا قصور ہے، اس کی اپنی آنکھ کا معاملہ ہے کہ اسے نظر نہیں آ رہا ہے، ورنہ دعوت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ تو یہ قیامت تک آنے والے سارے داعیوں کے لیے ایک طرح کی نصیحت ہے اس میں، جس کی طرف ہم نے اشارہ کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کہا کہ اور آسمان و زمین میں کتنی آیتیں ہیں، کتنی نشانیاں ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ، کتنی نشانیاں ہیں، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، یمرون علیہا، جن سے یہ لوگ گزرتے ہیں، یعنی یہ لوگ خود دیکھتے ہیں ان نشانیوں کو، وہم عنہا معرضون، لیکن وہاں سے منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں۔ یہ
ان نشانیوں کی طرف دیکھتے نہیں، ان نشانیوں پر غور نہیں کرتے، ورنہ خود اس آسمان و زمین اور اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نشانیاں رکھی ہیں، اتنی نشانیاں رکھی ہیں کہ اگر یہ لوگ اس پر غور و فکر کرتے تو خود یہ ایمان لے آتے تھے اور اس طرح کی مخالفت کا معاملہ نہیں ہوتا تھا، یہ آپ کی دعوت کو اپوز نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بات تھی دعوت کے سلسلے کی کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کہ کتنی نشانیاں ہیں آسمان و زمین میں جہاں سے یہ لوگ گزرتے ہیں اعراض کرتے ہوئے، منہ موڑے ہوئے، یعنی ان نشانیوں پر یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر یہ غور و فکر کرتے تو پھر ان کو وہ بات سمجھ میں آ جاتی تھی کہ اس کائنات کا مالک، خالق اور رازق ایک اللہ ہے، اور وہی پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور وہی تنہا عبادت کے لائق ہے، تنہا عبادت اسی کی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ انہیں خود یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی اگر یہ لوگ ان نشانیوں پر غور کرتے، لیکن ایسا ہے نہیں، یہ لوگ نشانیوں پر غور نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا آیت نمبر 106 میں کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ تو آپ کے سامنے بار بار بات آئی ہے میرے بھائیوں کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین کا خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، رازق مانتے تھے، مدبر مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ شریک ٹھہراتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو یہ لوگ ایمان تو رکھتے تھے اللہ پر، لیکن ان کا ایمان صرف کہاں تک سیمت تھا؟ صرف توحید ربوبیت تک سیمت تھا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک و رازق تو مانتے تھے، لیکن عبادت کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو یہ ان کی اصل گمراہی تھی جس کا ذکر آپ کے سامنے بار بار آیا ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بار بار ذکر کیا ہے، اور اسی کا ذکر یہاں پر بھی آیا پھر ایک مرتبہ کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کس کے ساتھ؟ شرک کے ساتھ۔ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور ساتھ میں اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 107 میں أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ کیا یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں، کیا یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی عذاب بھیج دے، یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ کیا یہ لوگ اس بات سے بے خبر ہیں؟ یعنی یہ لوگ جو توحید کے قائل نہیں ہے، جو اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ تنہا اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، یہ ایک اللہ کو نہیں بلکہ بہت سے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو کیا انہیں اس بات کا ڈر نہیں لگتا ہے کہ کہیں اچانک اللہ کا عذاب نہ آ جائے یا اچانک قیامت قائم ہو جائے؟ تو ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا انہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں لگتا ہے؟ تو یہ ساری باتیں تھیں میرے بھائیوں ان چند آیات میں۔ اب ان آیات کے بعد جو دعوت کی اصل آیت شروع ہوتی ہے یہ چند باتیں ذکر کرنے کے بعد، وہ آیت نمبر 108، اس آیت کی طرف آئیے۔ اب اس آیت کی جو ہے بارے میں تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ چند آیتیں تھیں، ہم نے آپ سے کہا تھوڑی جو چھوٹی چھوٹی آیتیں تھیں ان کے بارے میں جو ہے جو باتیں تھیں ہم نے آپ کے سامنے
جلدی سے وہ باتیں رکھ دی، بتا دی۔ اب جو ہے آیت نمبر 108، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اب یہ آیت ہے، اس کو آیت دعوت کہا جاتا ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر اب دعوت کے کچھ اصول پیش کیے گئے، چند باتیں جو اوپر آپ کے سامنے آئی ہیں، ان باتوں کو پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اب دعوت کے کچھ اصول پیش کیے اپنے رسول کے لیے، اور وہی بات قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی وہی باتیں ہیں جو ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب اس آیت کی تفسیر میں تھوڑا ٹائم لگے گا، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کے درس میں اس آیت کی تفسیر پورے طریقے سے آپ کے سامنے آ جائے۔ تو اس آیت میں آیت نمبر 108 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِی، آپ کہہ دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے، یہ بار بار آتا رہتا ہے، آپ کہہ دیجئے، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، قل ہذہ سبیلی، آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، یقین اور اعتماد کے ساتھ، پورے طریقے سے شرعی دلائل کے ساتھ میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، انا و من اتبعنی، میں بھی اور میرے فالوور بھی، انا و من اتبعنی، میں بھی اور میرے فالوور بھی، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ پاک ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ تو آیت کا ترجمہ تھا۔ اس آیت کے اندر 5 پوائنٹ ہیں میرے بھائی، اور یہی تفسیر آج آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس آیت میں 5 پوائنٹ ہیں۔ آیت کیا پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے۔ کس سے کہنا ہے یہ؟ آپ کس سے کہیں گے یہ بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کہیں گے؟ وہ ذکر نہیں کیا گیا یہاں پر، کیا کہنا ہے یہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن کس سے کہنا ہے یہ ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ تو قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے یہ بات ہے، اور سب کے سامنے یہ بات کہی جائے گی۔ یہاں کہا گیا قل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے، اور آپ کی وفات کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے سب کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ کہیں گے، وہ یہ باتیں پیش کریں گے۔ کس کے سامنے پیش کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کفار مکہ کے سامنے پیش کی، مشرکین مکہ کے سامنے پیش کی، اور ہر زمانے کے لوگ جو بھی ان کے زمانے کے مشرکین ہوں گے، جو بھی راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہوں گے، ان کے سامنے وہ بھی بات پیش کریں گے۔ اس لیے یہ چیز کہ کس سے کہنا ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا، بس یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے۔ اب کیا کہنا ہے؟ دوسرا پوائنٹ کیا ہے اس میں؟
हादिही सबील, हादिही सबील, ये मेरा रास्ता है। हादिही सबीली, ये मेरा रास्ता है। आप ये कह दी, हादिही सबीली, ये मेरा रास्ता है। कौन सा रास्ता ये? किस रास्ते की तरफ इशारा किया गया? यहाँ सिर्फ इशारा किया गया है, जिक्र नहीं किया गया है कि ये रास्ता है कौन सा। हादिही सबीली, ये मेरा रास्ता है। तो ये जो इशारा किया गया है और उसका जिक्र नहीं किया गया कि वो रास्ता है कौन सा, तो मेरे भाइयों, यही रास्ता है जिसकी तरफ लोगों को दावत देनी है। तो पहले दावत देने वाले को ये इल्म होना चाहिए कि ये रास्ता क्या है, जिस रास्ते की तरफ वो लोगों को बुलाएगा, लोगों को दावत देगा, ये रास्ता क्या है। इस रास्ते की तरफ लोगों को बुलाना है ना। तो क्या कहा अल्लाह तबारक व तआला ने कि आप कह दीजिए कि ये मेरा रास्ता है। इस रास्ते से मुराद तौहीद का रास्ता है। ये मेरा रास्ता यानी कौन सा रास्ता? ये तौहीद का रास्ता। हादिही सबीली, ये मेरा रास्ता यानी तौहीद का रास्ता। इससे पहले मुश्रिकीन का जिक्र आया कि ये लोग ईमान लाने के बावजूद भी शिर्क करते रहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद रुबूबियत पर तो ईमान रखते थे, यानी अल्लाह को खालिक, मालिक और राज़िक तो मानते थे, पूरी कायनात का चलाने वाला तो मानते थे, लेकिन इबादत में उसके साथ शरीक ठहराते थे और दूसरों की भी इबादत किया करते थे, बुतों की इबादत किया करते थे। तो इनकी यहाँ शिर्क पाया जाता था। तो शिर्क के मुकाबले की जो तौहीद है, उसी तौहीद के बारे में अल्लाह ताला ने कहा अपने रसूल से कि आप कह दीजिए ये मेरा रास्ता है। और यही हर एक को कहना है क़यामत तक। जो भी इस जो है रास्ते के चलने वाले लोग हैं और जिन्होंने भी इस फील्ड में काम करना है, जिनको भी काम करना है, उन सब के लिए भी यही पैगाम है कि आप कह दीजिए कि ये तौहीद यानी सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत, ये मेरा रास्ता है। हादिही सबीली, ये मेरा रास्ता है। आप कह दीजिए कि ये मेरा रास्ता है। अदऊ इलल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ दावत दे रहा हूँ। मैं अल्लाह की तरफ दावत दे रहा हूँ, ये मेरा रास्ता है, यानी ये तौहीद का रास्ता, यही मेरा रास्ता है। और इसी रास्ते की तरफ मैं लोगों को दावत दे रहा हूँ। अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि अंबिया किराम की असल जो दावत थी वो तौहीद उलूहियत ही की तरफ होती थी। यानी असल दावत यही थी कि लोग एक अल्लाह की इबादत और तन्हा एक अल्लाह को माबूद माने और उसी के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करे। यही असल दावत थी अंबिया किराम की। और यही दावत यहाँ पर उसका जिक्र है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। आपसे क्या कहा गया? कुल हादिही सबीली अदऊ इलल्लाह। तो तीसरा पॉइंट क्या था कि मैं अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ, यानी अल्लाह की तौहीद की तरफ मैं दावत देता हूँ, एक अल्लाह को मानने और तन्हा उसकी इबादत करने की तरफ मैं लोगों को बुला रहा हूँ। बस यही हमारी दावत है और क़यामत तक यही दावत है सारे मोमिनीन की। हमेशा मुश्रिक कौमों को वो इसी तौहीद की दावत देते हैं और दावत देते रहेंगे कि एक अल्लाह की इबादत की तरफ लोग आ जाए। फिर उसके बाद कहा अला बसीरत, ये चौथा पॉइंट है।
علی بصیرت، علی بصیرت، کہ میں اللہ کی طرف جو دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی توحید کی طرف، تنہا ایک اللہ کی عبادت کی طرف جو میں یہ دعوت دے رہا ہوں، تو یہ میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، ویسا بھی کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ میری دعوت علی بصیرہ ہے۔ علی بصیرہ کا مطلب کیا ہے؟ علم ہے مجھے اس کا، اور یقین ہے مجھے۔ سب سے پہلا مسلم تو میں ہوں اس پر، سب سے پہلا مومن تو میں ہوں۔ اور یہ ضروری ہے میرے بھائیوں کہ کوئی بھی شخص جس چیز کی دعوت لوگوں کو دیتا ہے، اسے خود اس کے اوپر اعتماد اور یقین ہونا ضروری ہے۔ اگر خود اس کے اندر کوئی جھول پایا جاتا ہے، کوئی کمی پائی جاتی ہے، تو پھر وہ دوسروں کو دعوت نہیں دے پائے گا، اس کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کی دعوت یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ میں تھوڑا باتھ روم جاتا ہوں، تھوڑی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ تو بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، علم کے ساتھ، یقین اور اعتماد کے ساتھ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ ہر داعی کے پاس ہونا ضروری ہے۔ دنیا کا جو بھی دعوت دینے والا ہوگا، سب سے پہلے یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ جس چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، اس کا پورا علم اس کے پاس ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ وہ لوگوں کو دعوت دے۔ سب سے پہلے تو خود اس کے اوپر اس کو یقین ہونا ضروری ہے، اور جب تک علم نہیں ہوگا یقین نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خود انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، اور جب انہیں خود نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ چیز خود صحیح نہیں ہوتی ہے، وہ خود بھی صحیح نہیں ہوتے ہیں اور ان کی دعوت بھی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ پر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف دعوت دی اور نیک عمل کیا۔ یعنی اس کا عمل نیک ہونا بہت ضروری ہے، اس کی زندگی لوگوں کے سامنے ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح سے رہے، ایک اوپن بک ہو جو کوئی بھی اسے پڑھ سکتا ہو۔ اس کی زندگی کوئی جو ہے چھپی ہوئی چیز نہیں ہونی چاہیے لوگوں کے سامنے، اس کا عمل لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور کیا کہا؟ وقال اننی من المسلمین، کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی سب سے پہلے تو اللہ کے حکم کی تابعداری کرنا، اسے فالو کرنا، سب سے پہلا فالوور میں ہوں اس کا۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آدمی جس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے اس کا پہلے خود اسے یقین ہو، خود اس کا اپنا ایمان بہت مضبوط ہو اس کے اوپر، اور پورا اعتماد ہو کہ میں جس چیز کی طرف بلا رہا ہوں یہی صحیح ہے، اور اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دینی ہے، اور سب کو اسی کی طرف آنا ہے۔ تو یہ یقین اور یہ اعتماد ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو پھر وہ دعوت صحیح دعوت نہیں ہوتی ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ جو اس کے اندر ہے، انا ومن اتبعنی، انا ومن اتبعنی،
یہ انا و من اتبعنی، اصل میں یہ انا جو کہا گیا یہاں پر یہ پہلے آ چکا ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. ادعو جو یہاں کہا گیا نا، میں دعوت دے رہا ہوں، تو ادعو میں عربی زبان کے لحاظ سے انا کا یہ معنی پایا جاتا ہے. انا کا مطلب ہوتا ہے میں، تو ادعو کا مطلب ہوتا ہے کہ میں دعوت دے رہا ہوں. تو میں کا یہ معنی ادعو میں پایا جا رہا تھا. تو اگر اس کو شروع میں ہی یہ بات کہہ دی گئی ہوتی، یہاں یہی پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے، ہمارے وہ بھائی لوگ جو تھوڑی عربی جانتے ہیں ان کے لیے یہ خاص طریقے سے پوائنٹ میں پیش کر رہا ہوں. اس آیت کی تفسیر اور اس آیت کی ترتیب کے لحاظ سے ایسا اگر کہا جاتا کہ قل هذه سبیلی ادعو، یہ میرا راستہ ہے، میں دعوت دے رہا ہوں. کون؟ میں، اور ساتھ میں سارے جو میرے فالوور ہیں. وہ من اتبعنی کا مطلب ہے میرے فالورز، جو بھی میرے فالورز ہیں وہ سب اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں. تو یہ دعوت دینے کی جو بات ہے نا، وہ ادعو میں چیز یہ تھی، وہیں پر اسے آنا چاہیے تھا. ادعو انا و من اتبعنی، میں اور میرے فالوور اس کی دعوت دے رہے ہیں. علی بصیرت، یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، علم کے ساتھ ہم اس جو ہے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. لیکن اعلیٰ بصیرتن کو پہلے ذکر کیا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، پہلے ذکر کیا. انا و من اتبعنی کو بعد میں ذکر کیا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے، دو چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اعلیٰ بصیرتن کی کیا اہمیت ہے دعوت کے فیلڈ میں. دعوت کے فیلڈ میں اعلیٰ بصیرتن کی اہمیت کیا، اس کا امپورٹنس کیا ہے کہ اس کو پہلے ذکر کر دیا گیا. دعوت دینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے فالوور کا ذکر آنے سے پہلے ہی اعلیٰ بصیرتن کو ذکر کر دیا گیا ہے کہ ہم یقین کے ساتھ دعوت دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے اور میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ، میں بھی اور میرے فالوور بھی. یعنی یہ حکم ایسا ہے کہ صرف میں ہی نہیں بلکہ آگے چل کر کے میرے فالوور قیامت تک جو بھی آئیں گے وہ سب کی سب جو ہے ان کا بھی دعوت دینے کا یہی انداز ہوگا. وہ کوئی الگ انداز سے نہیں دعوت دیں گے. تو اس سے ہمیں کیا بات معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، آپ کو فالو کرتے ہوئے، ہم سب کی جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں. اس ذمہ داری میں ہمارے لیے یہ ضروری ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری میں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو اچھی طرح سمجھ جائیں کہ ہم جو دعوت دیں گے یہ علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ. جو چیز بھی ہم کہیں گے اس کا علم ہمیں پہلے اچھی طرح سے ہونا چاہیے، اور اسی علم کی روشنی میں ہم لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں گے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے، اور اس آیت میں اسے مینشن کیا گیا ہے. اور یہ چیز نوٹ کرنے کی ہے، اسے اچھی طرح سے نوٹ کر لیجیے. کہا انا و من اتبعنی، اس کو ذکر کیا گیا. علی بصیرتن کو پہلے ذکر کیا گیا کہ دعوت کی میدان میں علی بصیرتن کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو ہر داعی کو پہلے اسے نوٹ کرنا ہے کہ ہماری دعوت کیسی ہونی چاہیے، علی بصیرہ ہونی چاہیے، یعنی پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ. میں بار بار یہ جملہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں
یہ بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہی بتانے کے لیے۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو دعوت دے رہا ہے، کوئی بات بتا رہا ہے، لیکن اس نے بھی کسی سے سنا ہے اور وہ پیش کر رہا ہے، اسے خود بھی اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ حقیقت میں بات کیا ہے اسے خود بھی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر کہیں سامنے والے نے 2-4 سوال اگر کر دیے تو پھر وہ خود بھی دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دے گا، اس کے لیے یہ پریشانی ہو جائے گی۔ تو یہ جاننا بھی ہمارے لیے میرے بھائیو بہت ضروری ہے کہ ہم جو دعوت دیتے ہیں کسی کو بھی، تو اس دعوت کے نتیجے میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ اچھا رزلٹ ملے تو ہماری دعوت علی وجہ البصیرہ ہونی چاہیے، یعنی عربی کا یہ لفظ کہ ہم پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ دعوت دیں۔ کہیں بھی ہلکا سا جھول نہیں ہونا چاہیے کہ دل کے کسی بھی خانے میں، کسی بھی جو ہے معمولی سی بھی شکل میں ہم کسی اور چیز کو اس دین کے مقابلے میں بہتر سمجھتے ہوں، یہ کہیں نہیں ہونی چاہیے، کبھی بھی نہیں یہ چیز ہونی چاہیے۔ کوئی بھی جو چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، جب ہم دعوت دیں گے تو ہماری اندر یہ چیز ہونی چاہیے، یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ ہم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں نا، یہی دنیا کی وہ پرفیکٹ چیز ہے، یہی سب سے اہم چیز ہے جسے سب کو اختیار کرنا چاہیے، اور اسی میں سب کے لیے بھلائی ہے۔ کہیں دور دور تک بھی یہ نہیں آنا چاہیے خیال کہ ہاں یہ ہے لیکن جو ان کے یہاں ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو فلاں کے یہاں ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور بہت سی چیزوں میں ہم دوسروں کے طریقے کو اپنا لیں۔ ہم نے اگر دوسرے کے طریقے کو اپنا لیا تو گویا کہ ہمیں اپنے راستے اور اپنے طریقے کے بارے میں یقین نہیں تھا کہ یہی سب سے صحیح، سب سے بہتر اور واقعی پرفیکٹ اگر کوئی ہے تو یہی طریقہ تھا، یہی راستہ تھا۔ گویا ہمارا خود یقین، ہمارا ایمان اس کے بارے میں اس جیسا نہیں رہا۔ تو یہ بات تھی میرے بھائی، یہ چیز تھی انا و من اتبعنی علی بصیرۃ انا و من اتبعنی وسبحان اللہ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ آخر میں اس آیت کے یہ 2 باتیں ذکر کی گئی ہیں، 2 پوائنٹ اور ہیں، اس کی طرف میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ وہ کیا ہے؟ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس کی ساری صفات ہر کمی اور ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس اور اس کی تنزیہ یہ میں بیان کرتا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے، نہ اس کے جیسا کوئی ہے، نہ اسے کسی وزیر کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی اولاد کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، اور ان تمام کمیوں سے وہ پاک ہے، اس کی ذات، اس کی صفات جو عام طریقے سے مخلوقات کے اندر پائی جاتی ہے، تو وہ خالق ہے، اس کے اندر اس طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ وہ پاک ہے، ہر طرح کی عیب سے پاک ہے۔ توحید کے بیان میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جب ہم بیان کرنے جاتے ہیں، پیش کرنے جاتے ہیں کسی کے سامنے، اللہ کے دین کی طرف دعوت پیش کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں بہت آتی ہیں میرے بھائیو، یہ سب مسائل بہت آتے ہیں، لوگ اس طرح کی باتیں ذکر کرتے ہیں۔
بہت سارے سوالات کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ، اس نے یہ کیا، اس نے یہ پیدا کیا، اس نے یہ کیوں پیدا کیا، وہ کیوں بندوں کو سزا دینا چاہتا ہے، وہ کیوں بندوں کو جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے۔ طرح طرح کے سوالات ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور لوگ پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ جب خود توحید کی دعوت دینے جا رہے ہیں تو یہ ضروری ہے، جو پہلے بات آ گئی، کہ خود آپ کی توحید بھی بہت مضبوط ہونی چاہیے نا۔ اس توحید کی مضبوطی کی طرف اشارہ ہے کہ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کی ذات میں بھی، اس کی صفات میں بھی، اور اس ایک لفظ میں، اس ایک سینٹنس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات جسے کہا جاتا ہے، وہ ساری بحثیں جو ہے نا سمٹ گئی ہیں۔ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کی ساری چیزیں اس آیت کے اندر، اس جملے میں سمٹ گئی ہیں۔ کون سے؟ وَسُبْحَانَ اللَّهِ۔ اور توحید الوہیت کی ساری شکلیں جو آگے کا سینٹنس ہے اس میں سمٹ گئی ہے۔ کہا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ مشرک کا تعلق ہوتا ہے توحید الوہیت سے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، تو اس کے بارے میں وہ ہے کہ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ تو سب سے پہلے جو توحید کی دعوت دے گا اسے خود مشرک نہیں ہونا چاہیے۔ جو توحید کی دعوت دے گا خود اللہ کے تعلق سے اس کا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اس کی ربوبیت کے لحاظ سے، اس کی جو ہے ناموں کے لحاظ سے، اس کی صفات کے لحاظ سے اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ پورے یقین کے ساتھ سامنے والے کو دعوت دے سکے۔ اور توحید الوہیت کے لحاظ سے اتنا مضبوط ہونا چاہیے اسے کہ وہ اعلان کرے کہ میں مشرکوں میں سے نہیں۔ آپ میری زندگی کو کھنگال کر کے دیکھ لو، میری پوری زندگی کا جائزہ لے لو، آبزرو کرو، میرے صبح و شام دیکھو، میری زندگی کا لمحہ لمحہ دیکھو، آپ کو یہاں کہیں شرک کی کوئی شکل نظر نہیں آئے۔ یہ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ میں اللہ کی تقدیس بیان کرتا ہوں، پاکی بیان کرتا ہوں، یعنی میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ ہر عیب سے اور ہر کمی سے پاک ہے، اور تنہا میں اس کی عبادت کرتا ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں۔ یہ ہوتا ہے جب آدمی کسی چیز کی طرف دعوت دیتا ہے نا، تو پہلے خود اس سے ماڈل بننا پڑتا ہے، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ خود اپنی زندگی کو ماڈل بنا کر کے اس کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے۔ یہی تو بیان کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ماڈل پیش کر رہے ہیں کہ میں ایسا ہوں۔ جب میں دعوت دے رہا ہوں نا، تو میں یہ چیلنج بھی تمہیں کر رہا ہوں کہ میں ایسا ہوں، دیکھ لو آپ میرے اندر، آپ کہیں کوئی کمی نہیں پاؤ گے اس سلسلے میں۔ تو جیسا میں ہوں نا، ویسا میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہو جاؤ، اور آپ بھی اسی توحید کی طرف چلے آؤ۔ یہ خیر خواہی ہے ہماری، آپ کے ساتھ ویل وشنگ ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے اسے قبول کیا ہے اور ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کے اوپر پورا اطمینان ہے، اور ہم نے اس کو ہر طرح سے صحیح پایا ہے، آپ بھی اس کی طرف چلے آؤ۔ تو یہ پوری آیت تھی میرے بھائیوں، اس پوری آیت کی تفسیر تھی جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دی ہے۔ تو اسی پر آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں۔ تھوڑی سی معافی چاہتا ہوں، میری طبیعت کل سے تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، لوز موشن بہت ہو رہے ہیں، تو مجھے تھوڑی سی پریشانی اسی وجہ سے ہو رہی تھی۔ بیچ میں آپ کو تھوڑی تکلیف دینی پڑی، اور بیچ میں آپ کا درس تھوڑی دیر کے لیے مجھے منقطع کرنا پڑا تھا۔
تو معذرت کے ساتھ جو ہے آج کا درس یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔